برج حمل کی شادی اگر برج اقرب کے افراد کے ساتھ ہو جائے تو یہ شادی کیسی رہتی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ برج حمل اور برج اقرب کا جو حاکم سیارہ ہے وہ مریخ ہے، لیکن برج حمل جو ہے یہ فائری سائن ہے، آگچی برج ہے، جبکہ برج اقرب جو ہے یہ واٹری سائن ہے، یعنی اس کا جو عنصر ہے وہ پانی ہے۔ اب آگ اور پانی کا آپس میں مزاج نہیں بنتا، اس لیے ان دونوں کی اگر آپس میں شادی ہو جاتی ہے تو یہ شادی ڈسٹرب ہی رہتی ہے، اور بعض دفعہ ایک لمبے عرصے کے بعد طلاق تک آ جاتی ہے۔ یہ شادی چلتی ضرور ہے، لیکن 15 سال بعد یا 20 سال بعد عمومی طور پہ یہاں پہ ڈیورس آ جاتی ہے۔ ڈیورس نہ بھی ہو تو دونوں پارٹنر علیحدہ علیحدہ زندگی گزارتے ہیں یا علیحدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ مریخ دونوں کا حاکم سیارہ ہے، دونوں کے اندر ہی جارحیت اور غصہ زیادہ ہے، برداشت نہیں ہے۔ لیکن جو اقرب کے افراد ہوتے ہیں ان کے اندر تھوڑی سی سینسٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، یہ چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، یہ ریسٹرکشنز کو برداشت نہیں کرتے، جبکہ برج حمل کا جو فرد ہے وہ ابھی ریسٹرکشنز کو برداشت نہیں کرتا، یہ پابندیاں زیادہ تر نہیں لگاتے۔ لیکن برج اقرب کے جو افراد ہیں وہ ریسٹرکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کے مزاج کے اکارڈنگ اگر چیزیں نہ ہو رہی ہوں تو پھر یہ آپس کا تعلق جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے نام کا پہلا حرف الف لام عین سے ہے اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو نون زے اور یہ کے افراد سے کبھی بھی شادی نہ کریں، کیونکہ نام کا جو مزاج ہے وہ بھی برجوں کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ الف لام اور عین جو ہے یہ برج حمل میں آتا ہے، اور نون زے اور یہ، زے سے مراد زاہد، زبیر یا کوئی بھی زرینہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، یہ اور نون ندیم ہے یا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے نون سے، تو ان کی آپس میں شادی کرنا کوئی بہت اچھی شادی نہیں رہتی، اور یہ شادی ڈسٹرب رہتی ہے۔ آپ اپنے سراؤنڈنگ میں جب نظر دوڑائیں گے اور ایک شخص کا تعلق برج حمل سے ہے اور دوسرے کا تعلق برج اقرب سے ہے یا ان نام سے ہے، ان کی میرج لائف کو آپ دیکھیے گا اور قریب کی نظر سے آپ دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی میرج لائف کس قدر ڈسٹرب رہتی ہوگی۔ ہفتے میں 7 دن ہے تو 7 دن میں سے 5 دن یا 4 دن ان کی آپس میں لڑائی ہی ختم نہیں ہوتی ہوگی۔ بہت کم جوڑے ایسے ہوں گے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی آپس کی ازدواجی لائف ٹھیک رہتی ہوگی۔ ان کا جو پیدائشی ذائچہ ہوتا ہے، جو برتھ چارٹ ہوتا ہے، ان میں پلینٹی پوزیشن کہیں نہ کہیں میچ ہو رہی ہوتی، یا پھر ان کے جو نمبر ہیں وہ میچ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ازدواجی لائف میں کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور رہتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے کوشش کریں کہ کنسلٹ لازمی کریں، مشورہ لازمی کریں کہ مجھے فلاں پرسن کے ساتھ شادی کرنی چاہیے یا نہیں شادی کرنی چاہیے۔ اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی بتانا ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں یا آپ کے دوست احباب میں جن کی ازدواجی لائف ڈسٹرب ہے، کہیں ان کا تعلق برج حمل اور برج اقرب سے تو نہیں ہے، یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔